काफी ऐसे कुछ केसेस है जो अब लीगल मसाइल बनेंगे। अलवी साहब, शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया, आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, और अब 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है। आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, वो भी एक और मुकदमा होगा। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, कोई अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको हैंडल किया जाता, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। आई होप के सेंस प्रिवेल्स एंड प्रेसिडेंट साहब समन इशू करें, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। नेशनल असेंबली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। इसलिए कमीशन से दरखास्त है हर सूरत में कल इन सारे रिजर्व सीट पे फैसला फरमाए। ये एक अनहोनी बात है कि अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आजाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। मुझे उम्मीद नहीं थी इन पॉलिटिकल पार्टी से, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चोरी करना चाहती है इन सीटों पे तो वो बिल्कुल गैर आईनी हरकत होगी। ये इन होकर भी रोएंगे, मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। तो मुझे खतरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जरूरत से बात करेंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से, जो बहुत सारी अभी हम कह सकते हैं कि कानूनी जंगें जो हैं वो बाकी हैं। सियासी जंग हमारे ख़याल में ख़त्म हो गई, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया, मगर वो सियासी जंग अब कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर चलती ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत का एक ये एस्पेक्ट है कि हम सियासत करते ही कानून के ज़रिए हैं। और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आजकल जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो उनकी रिज़र्व्ड सीट्स का मामला है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद भी किया। उनके सब मेंबर्स जो अब पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हों या आने वाली नेशनल असेंबली, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए हैं। और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो रिज़र्व्ड सीट्स चाह रही है। इलेक्शन कमीशन में आज जब इस मामले के हवाले से समाअत हुई तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ बाकी जमातें जो हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके वकला भी पहुँच गए इस इशू के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने। वहाँ MQM की तरफ से फ़रोग नसीम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ारूक नाइक साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दलाइल दिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली ज़फ़र साहब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के सामने दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि SIC ने तो एक भी सीट नहीं जीती, तो अब कुछ आज़ाद अराकीन जो हैं उनको इकट्ठा करके वो कैसे मखसूस नशस्तें हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि SIC को तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इसलिए अब उनको ये दरख्वास्त जमा नहीं करवानी चाहिए। फ़ारूक नाइक साहब ने भी कहा कि ये कमीशन के सामने सवाल है और उनको फ़ैसला करना है कि क्या SIC को ये नशिस्तें मिल भी सकती हैं कि नहीं। अली ज़फ़र साहब जो है उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी यहाँ मखसूस नशिस्तें लेने आई है। और उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर ये जो सीट्स हैं, अगर ये बाकी सियासी जमातें लेना चाहती हैं तो उनको ये खुलकर बात करनी चाहिए, वो क्लेम करें कि ये सीट्स उनको चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ सवाल उठाएं कि ये SIC को या PTI को कैसे मिल सकती हैं। ऑब्वियसली ये अब जो इशू है ये जारी रहेगा कुछ दिन। इसके साथ साथ एक और जो बहुत अहम लीगल इशू उठ के आया है वो ये है कि जो हुकूमत में जमाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सदर साहब ने समरी पर साइन क्यों नहीं किया इजलास बुलाने के लिए 29 को। वैसे तो उन्होंने जब ये समरी रिजेक्ट की सदर आरिफ अलवी साहब ने, तो उसके बाद जो साबिक स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने कॉल कर लिया 29 को ही इजलास होगा।
मगर जमातें सवाल ये उठा रही हैं कि जो सदर का ये फ़ैसला था ये अब आइन शिकनी है कि नहीं। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, माहिर कानून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमें ज्वाइन करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिलडाट, ये भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर सरप्राइजिंग था आपके लिए या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा कि एक इशू जिसमें हम सोच रहे थे कि ये SIC और EP के दरमियान मामला होगा, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MQM तीनों जमातें जो हैं वो वहाँ पहुँच गईं और उन्होंने भी दलाइल दिए। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तो ये मामला इन तीनों जमातों का है ही नहीं। ये मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के माबैन है। इसलिए मेरे लिए सरप्राइजिंग था और ये उनको वहाँ इस चीज़ के ख़िलाफ़ दलाल देने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी कि इसको रिज़र्व सीट में हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि एक नैरो सी टेक्निकलिटी की बुनियाद पे एक बुनियादी असूल से इनहराफ करना बहुत ही गलत बात होगी। एक पार्टी है, उसकी एक स्ट्रेंथ है असेंबली के अंदर, अब उसको मेयर टेक्निकलिटीज़ की वजह से रिज़र्व सीट्स में उसका हिस्सा ना देना या उसको इवन डिले करना, ये बहुत ज़्यादती की बात होगी और जमहूरी असूलों से इनहराफ के मुतरादिफ होगा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को PTI की ही दलाइल सुनने के बाद, उनके कानूनी नकात को सुनने के बाद खुद से फैसला करना चाहिए और मेरे ख्याल में उनका फैसला ये होना चाहिए कि उन्हें ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। जी तैमूर साहब, ऑब्वियसली a very quick response to the question I asked Ahmed साहब also कि क्या आप लोग सरप्राइज थे? Were you expecting this to happen कि आज बाकी जमातें भी इस आपके केस में वहाँ पहुँच गई ECP? A quick answer to this। बिल्कुल सरप्राइज इस तरह थे कि जिस तरह अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा कि उनका इसमें कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। ये एक आईनी सवाल है, इलेक्शन कमीशन का सवाल है और इसमें इलेक्शन कमीशन को फैसला देना है। और आइन जो है वो इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि जो रिजर्व सीट्स हैं नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबलीज में, वो जिन पार्टीज की प्रोपोर्शनेट सीट्स हैं, जनरल सीट्स, उनकी बेसिस पे दिया जाएगा। तो वो अब इस वक्त SIC की हैं और इलेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि आप अगर सर, बट आई हैव टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर, SIC की तो कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, जो उनके सरबरा भी हैं वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए। तो यहाँ ये तो सवाल उठता है ना, चाहे टेक्निकल हो या ना हो, बट ये सवाल तुम पूछेंगे कि जब आपने रिजर्व लिस्ट जमा ही नहीं एक जमात ने करवाई, तो अब अगर इलेक्शन के बाद वो जमा करवा देंगे तो इससे एक प्रेसिडेंट भी सेट हो सकता है, विच कैन बी, बिकॉज जो मेरे ख्याल में कानून है वो ये कहता है कि इलेक्शन से पहले लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ अगर लिस्ट जमा हुई तो इसका मतलब है कल को हर कोई अपनी लिस्ट तब्दील करता रहेगा आखिरी मिनट तक। अगर ये सवाल आपका, इसको अगर सवाल समझा जाए तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी गलती कर चुका है, बिकॉज SIC को उन्होंने सीटें दे दी हैं, जनरल सीट्स। सो देखें, जो आइन है वो ये कहता है कि 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अपना एफिडेविट जमा करा सकते हैं, हल्फनामा किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। कानून, आइन जो है वो ये नहीं कहता कि आप सिर्फ उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी पार्लियामेंट में कोई सीट मौजूद हो। अगर कल को MQM कोई जनरल सीट नहीं जीतती लेकिन आज़ाद उम्मीदवार कुछ जो हैं वो MQM को ज्वाइन कर लेते हैं किसी इलेक्शन में, तो बिल्कुल उनकी अगर कोई रिजर्व सीट बनती है तो उनको मिल सकती है, तो अगर उन्होंने ना भी जमा करवाई हो। बिल्कुल, बिकॉज इलेक्शन एक्ट जो है वो एक कैवियट है उसके अंदर कि अगर आपने लिस्ट, ये कहीं नहीं लिखा कि आपने लिस्ट लाजमी जमा करानी है, ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी जितनी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है तो आप मजीद नाम जमा करा सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन तो यही होनी चाहिए ना कि अगर आपने 0 नाम दिए हैं, आपकी 2 सीटें बनती हैं तो आप 2 नाम जमा करा सकते हैं। अगर आपने 10 नाम दिए थे, अब आपकी 20 बनती हैं तो आप 10 और दे सकते हैं। और आई थिंक 2018 का एक केस भी मौजूद है, जजमेंट भी है लाहौर हाई कोर्ट की, वो ज़रूर वकला इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे,
جہاں پہ یہ بات فیصلہ ہو چکا کہ ایک دن لیٹ جمع کرائی گئی تھی لسٹ. تو انہوں نے کہا تھا, جس طرح احمد بلال صاحب نے کہا کسی ایک پارٹی کی طرف سے, اس میں یہ کہا گیا کہ جی میئر ٹیکنیکلٹی والی بات ہے جو ابھی کی گئی ہے کہ اس کی بیسس پہ ایک آئینی قانونی حق جو ہے وہ آپ نہیں چھین سکتے. اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا آئین کے اندر یا الیکشن ایکٹ کے اندر کہ اگر آپ کسی پارٹی کی 80 سیٹیں ہیں, آپ ان کو ریزرو سیٹ نہیں دیں گے تو وہ آپ ریزرو سیٹ خالی رکھیں گے, آپ دوسروں میں بانٹ دیں گے, یا اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن کوئی ایک نئی لسٹ بنا کے دے دے گا. وہ تو ہو نہیں سکتا. سر اگر احمد بلال صاحب یہی سوال جو تیمور صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں جو علی ظفر صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا, سر جو باقی جماعتیں آج آرگیو کر رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ یہ سیٹس پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں, یا وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ سیٹس اب باقیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے. بیکاز یہاں پھر جو ہم بعد میں بھی بات کریں گے, جو صدر صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا کہ پارلیمنٹ تو پھر نامکمل اس وقت لگ رہی ہے لوگوں کو, بیکاز ایک اگر اتنی بڑی جماعت کو آپ ریزرو سیٹس نہیں دیتے تو اور وہ کسی آپ دوسری جماعت کو بھی جمع نہیں کروا یا ان کو ایلوکیٹ نہیں کر رہے, تو پھر پارلیمنٹ تو کچھ مکمل سی ہم سمجھے. 2-3 سوال ہیں عارفہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں کیے ہیں, میں کوئکلی جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. حقیقتاً ان کا حصہ نہ لینا ان کے حق میں ایک بہت مضبوط جواز فراہم کرتا ہے, یعنی ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ اسی لیے تو ہم نے لسٹیں جمع نہیں کرائی تھیں کیونکہ ہم تو انتخاب میں حصہ نہیں لیا, ہم نے تو بطور انڈیپینڈنٹ کے حصہ لیا. اگر ہم حصہ لیتے تو پھر اگر ہم نے لسٹیں جمع نہ کرائی ہوتی تو پھر ہم سے یہ سوال ہو سکتا تھا کہ آپ نے لسٹیں کیوں نہیں جمع کرائی. اب چونکہ یہ حقیقتاً اسمبلی کے اندر یہ جماعت اب وجود میں آئی ہے, کیونکہ اسمبلی میں تو تھی نہیں, اس لیے اب ان سے یہ تقاضا کرنا کہ آپ نے پہلے لسٹ کیوں نہیں جمع کرائی, یہ تو غیر منطقی سی بات ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کا یہ مضبوط موقف ہے کہ اب انہیں موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی پریورٹی لسٹ بھی جمع کرائیں اور نامینیشن فارم بھی جمع کرائیں. اور یہ 2019 میں ایک مثال قائم ہو چکی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, جب ایک چند 3 انڈیپینڈنٹ ممبرز نے بلوچستان عوامی پارٹی وہاں بنائی تھی, اور وہ پہلے وہاں پارٹی موجود نہیں تھی. تو جب وہ پارٹی بن گئی تو پھر الیکشن کمیشن سے انہوں نے کہا ہمیں ریزرو سیٹس دی جائیں, تو الیکشن کمیشن نے پھر ان کو موقع دیا کہ وہ پریورٹی لسٹ بھی جمع کرائیں اور خاتون کی ایک نشست بھی انہیں دے دی گئی. تو یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے, تو الیکشن کمیشن کو اس میں اب زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے, تو اس کے مطابق انہیں اس دفعہ بھی یہی فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد تحریک نے الیکشن لڑا ہوتا اور لسٹ جمع کرائی ہوتی تو پھر یہ موقف درست ہوتا کہ صاحب آپ نے لسٹ چونکہ جمع نہیں کرائی اس لیے آپ کو لسٹیں نہیں دی, آپ کو نشستیں نہیں مل سکتی. بالکل ٹھیک. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, رائٹ بیک, اور ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر تیمور ملک صاحب سے اور احمد بلال محبوب صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ریزروڈ سیٹس کا معاملہ اس وقت الیکشن کمیشن میں ہے. تیمور صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ لوگ ای سی پی میں یہ موقف لے کے گئے ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹس ایس آئی سی, ایک تو ایس آئی سی اور ایس آئی ایف سی اتنے قریب لفظ ہیں کہ میں بار بار اس پہ جو ہے نا غلطی کر رہی ہوں, ایس آئی سی کی سیٹس مل جائے, اور دوسری طرف سر آپ لوگ اپنا جماعت کا بھی الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ریکگنائز ہو جائے, تو سب کیا اس کے بعد آپ لوگ ایس آئی سی سے پھر واپس پی ٹی آئی میں جائیں گے, تو پھر تو ای سی پی بھی تھوڑی اریٹیٹ ہوگی نا آپ سے, کبھی ادھر کبھی ادھر. نہیں, اس کو ای سی پی کو بالکل اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. جی ہم نے جو ایس آئی سی کے ساتھ ارینجمنٹس کی ہیں وہ میں اوبیسلی نیشنل میڈیا پہ تو نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گا, بٹ ہم نے یہ سب پہلو دیکھ کے کیے ہیں. اچھا, دوسری چیز ہمارے ابھی آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں وہ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ سکیں. کئی جگہ پہ بائی الیکشن بھی آ رہے ہیں, پنجاب کے اندر ہی آئی تھنک کئی نیشنل اسمبلی پروونشل بھی. سو یو تھنک کہ آپ یہ پہلے ایس آئی سی کے حق میں اگر فیصلہ آ گیا ای سی پی کا تو پھر آپ الیکشنز کروا کے واپس ان سب کو پی ٹی آئی میں بھی لے جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ پارٹی لیڈرشپ بتائے گی, لیکن یہ پاسبل ضرور ہو سکتا ہے, قانونی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے ابھی دیکھنا یہ اہم ہے کہ 3 تاریخ کو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں,
جو قانونی ٹائم لائنز ہیں اس کے مطابق 12 مارچ تک ہمیں ہمارا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایشو کر دینا چاہیے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم پارٹی ود اے سمبل ہوں. سو جو بھی اس تاریخ کے بعد بائی الیکشنز ہوں, سینٹ کے الیکشن ہوں, ہمارے جو پارٹی کے امیدوار ہیں وہ اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے بالکل ان انتخاب میں حصہ لیں گے. احمد صاحب, سر یہ اتنا آسان ہوگا؟ خیر obviously I'm projecting a little in the future جس کو کہتے ہیں کہ ابھی تو ای سی پی کا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ایس آئی سی کو کیا فیصلہ دے گی, بٹ ایک دفعہ یہ سب ایس آئی سی میں جائیں گے, پھر ان کا اگر سمبل ان کو واپس مل گیا پھر یہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئیں گے. سر کیا اس سب کی گنجائش ہے قانون میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ جو ویسے تو بہت سے قانون دان ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور وہ اپنا معاملہ خود بہتر سمجھتے ہیں. میں قانون دان بھی نہیں ہوں, لیکن میری رائے میں تو پی ٹی آئی نے اپنا اندرونی انتخابات کرانے میں دیر کر دی. ان کو عام انتخابات کے فوراً بعد انتخابات کرا کے اپنی ہی پارٹی کو اسمبلیوں کے اندر ریوائیو کرنا چاہیے تھا, اور ان کو خود ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ اب ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے ریزرو سیٹ میں. ان کا کیس بہت سٹرونگ ہوتا. لیکن بہرحال اب آپ کا سوال ہے تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر سنی اتحاد کونسل کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب انہوں نے ڈیفیکشن کی, اور میرے خیال میں وہ یہ نہیں کہیں گے, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں. دیکھیے نا, الیکشن کمیشن کو تو بالکل ہی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن ہی کے کرنے کی وجہ سے تو سارا معاملہ پیدا ہوا. وہ اگر ان کو سمبل دے دیتے تو مسئلہ ہی نہ ہوتا. اب چونکہ سمبل نہیں تھا تو ان کو یہ ساری کھیڑ کرنی پڑی, تو ان کو کیوں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. بالکل صحیح. جی ویری کوئکلی بیرسٹر صاحب, بہت تنقید ہو رہی ہے صدر کے اوپر, اسمبلی کا انہوں نے سیشن نہیں بلایا, آئین شکنی دوسری مرتبہ. سر ایک دفعہ پہلے پاکستان تحریک انصاف اور صدر کر چکے ہیں وی او این سی کے وقت, اور اب یہ دوسرا الزام لگ رہا ہے. میں اس سے پہلے صرف یہ کہوں گا کہ اگر اس وقت جو حکومت بنانے جا رہی ہیں جماعتیں, وہ ایک نئی جماعت پی ڈی ایم بنا کے وہ سب اس میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, شامل ہو سکتی ہیں. سو اسی طرح ایس آئی سی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو بالکل سارے ممبران پی ٹی آئی اپنی مدر پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں. سو صدر صاحب نے کوئی آئین شکنی نہیں کی. انہوں نے ایک بڑا اہم پہلو, قانونی آئینی پہلو سامنے رکھا ہے کہ دا ہاؤس از ناٹ کمپلیٹ. ایک اتنی بڑی پارٹی جس کی سیٹیں آپ نے ریکگنائز کر لی ہیں, ایس آئی سی کی موجود ہیں, آپ نے ان کو ریزرو سیٹس نہیں دیں, اور جو ان کا نمبر ایشو کیا گیا اس میں لکھا گیا دا میٹر از پینڈنگ بفور دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. جب یہ چیز کر دی ہے تو صدر پاکستان جس نے اجلاس طلب کرنا ہے وہ کیسے طلب کر سکتے ہیں اس انکمپلیٹ ہاؤس کا؟ احمد صاحب, سر آپ کے پاس بھی یہی سوال جو الزام لگا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نواز صدر صاحب پر؟ دیکھیے میں اس بات پہ تو سمجھتا ہوں کہ بہت مضبوط بات ہے کہ انکمپلیٹ نہیں ہونی چاہیے اسمبلی, اور یہ کہ اس کی ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں بڑی سختی سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اجلاس سے پہلے ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں صدر مملکت کے اس استدلال سے مطمئن نہیں ہوں کہ کوئی ایسی چیز اسمبلی کے اجلاس کو روکتی ہے کہ کیونکہ وہ کچھ سیٹیں خالی ہیں. یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا, اور ہمیشہ کچھ سیٹیں خالی ہوتی ہیں جب اجلاس بلایا جاتا ہے. ابھی بھی اگر آپ یہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہو بھی جائے تو 3-4 سیٹیں ابھی بھی خالی ہوں گی, کیونکہ کچھ پہ اسٹے آرڈر ہوا ہے اور کچھ کے اوپر پینڈنگ ہے الیکشن, کیونکہ ایک امیدوار کی وفات ہو گئی تھی. تو یہ میرے خیال میں اجلاس تو 24 کو ہی ہونا چاہیے, لیکن صدر مملکت کو یہ کہنا ضرور چاہیے کہ اسے فل کیا جائے, لیکن اسے اجلاس کے لیے ایک شرط کے طور پہ کہنا اس کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے میرے خیال میں. سر ویری یہ بتائیے گا پھر کہ جو آئین شکنی کی بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اس پہ بھی کامنٹ کریے گا کہ از اٹ دیٹ سیریس؟ آبویسلی آپ نے جیسے کہا آپ اتفاق نہیں کرتے صدر صاحب کے ویو سے, مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنا ہی سنجیدہ ایشو ہے جتنا وی او این سی تھا 2022 میں جس پہ صدر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی؟ دیکھیے یہ ہمارے یہاں ہم فوری طور پہ آرٹیکل 6 پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹریزن ہے اور آئین شکنی ہے. دیکھیے یہ زیادہ سے زیادہ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین کی خلاف ورزی آئین شکنی نہیں ہوتی, اور یہ خلاف ورزی بھی اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ آئین کے مطابق چونکہ اسمبلی مکمل نہیں ہے اس لیے اجلاس اس کا ڈیو ہی نہیں ہے, تو اس لیے آپ اس کو آئین شکنی تو بالکل نہیں کہہ سکتے, زیادہ سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک صحافی کی, ایک اور صحافی کی جن کو اریسٹ کر لیا گیا. اسٹے ود اس. کوئی کسی سے گلا نہیں ہے, نہ میں وکٹم ہوں. میں تو زندگی میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں, کبھی بھی پڑا ہی نہیں ہے ضرورت ہائی کورٹ آئیں جا کے چاہیے, پتہ نہیں کہ جرم مجھ سے پکڑ لیا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک اور صحافی کا جس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. پہلے بھی پچھلے چند سالوں سے ہم یہ روایت ہی پڑ گئی ہمارے ملک میں کہ صحافیوں کو کبھی ایک شکایت میں تو کبھی دوسری شکایت میں اٹھایا جاتا ہے, کچھ کو تو غائب بھی کیا گیا, کچھ کو ملک سے دوڑنا پڑا. ابھی لگ رہا تھا کہ شاید حالات بہتر ہو رہے ہیں, مگر پھر پچھلے دنوں میں 2 صحافی جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا. عمران ریاض صاحب کو لاہور سے کچھ دنوں پہلے اریسٹ ہوا. اسد طور صاحب اسلام آباد بیسڈ وی لاگر ہیں, اور ان کو بھی ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز آئے گزشتہ روز جب وہ ایف آئی اے کے دفتر گئے حاضری دینے کے لیے, تو وہاں ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اور ایک ایسے وقت میں جب اس سے پہلے انہوں نے جب پری اریسٹ بیل کی بھی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ہائی کورٹ سے ان کو نہیں مل سکتی. یہ سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود بیرسٹر احسن پیرزادہ صاحب, یہ وکیل ہیں اسد طور صاحب کے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ پری اریسٹ بیل نہ ملی اور ایف آئی اے کے دفتر بلایا گیا, وہاں کیا ہوا کہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا تھا اور پھر وہیں اریسٹ کر لیا گیا. واٹ ہیپنڈ ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن کہ ان کو اریسٹ کرنے کی ضرورت پڑی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. پری اریسٹ بیل اس لیے نہیں ملی ایلیجڈلی بیکاز پریمپشن کی بیسس کے اوپر ریلیف نہیں مل سکتا. So there was a preemption کہ arrest ہو جائے گی, but that was not. پری اریسٹ بیل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ Well, we'll leave that for another time, but unfortunately نہیں مل سکتی. مطلب کہ سی جے صاحب جج صاحب کو لگا کہ شاید نہیں اریسٹ ہوں گے یا جو بھی ان کو لگا, کہ اتنا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, but the concept is that you go before. انہوں نے کہا کہ اتنا ٹھیک ہے. اسد پارٹیسپیٹ کرا تھا, اس سے پچھلے دن he stayed there for 8 hours, 8 گھنٹے وہ باقاعدہ ادھر رہا انویسٹیگیشن کا ایک دن پہلے. اس کے بعد 4:45 کے بعد ہائی کورٹ سے جب ہم پہنچے تو اسد اگین واز 8 گھنٹے میں ان کی جس دن سر وہ 8 گھنٹے رہے, کیا ان کی وہاں کوئی انٹیروگیشن ہوئی, سوالات پوچھے گئے؟ کچھ سوالات پوچھتے رہے, بٹ نتھنگ آؤٹ آف دا بلو. اگین انویسٹیگیشن کا وہ حصہ بنا 4:45 کے اوپر, اور 9:05 کے قریب ایک گارڈ آیا اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ جی اسد صاحب کو اریسٹ کر لیا دیا ہے اور یہ چابیاں ہیں. آپ وکیل تھے مگر آپ اسد صاحب کے ساتھ نہیں تھے؟ we could not go inside despite our best effort. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے. خیر وہ قانون اگین میں آتا ہوں, قانون کے اوپر آتا ہوں. یہ ایف آئی آر کی کاپی میرے ساتھ ہے اور میں آپ کے آڈینس کو 2-3 چیزیں بہت جلدی سے تیزی سے بتا دوں. اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ ایف آئی آر ہے جو جس کی کاپی آپ کو ملی آفٹر ہی واز اریسٹڈ. جی ہمیں آفٹر اریسٹ بھی نہیں ملی, یہ ہمیں کورٹ سے جا کے ملی ہے. جب ان کو ریمانڈ ان کا ہو چکا تھا, اگلے دن ان کو کورٹ میں پریزنٹ کر کے ریمانڈ ہو چکا تھا, اس کے بعد مجھے کاپی ریمانڈ ان کو 5 دن کا ان کو بتا دیا گیا. اس پہ بھی میں آتا ہوں. اس کے اندر سیکشن 9, 10 اور 24 انہوں نے لگائے. 9 کہتا ہے پیکا کے 9 گلوریفیکیشن آف این آفینس, اور آفینس کہا ہے ٹیررزم کی, یعنی کہ اسد طور نے گلوریفائی کیا ہے offense of terrorism, یعنی کہ ٹیررزم کو اس نے گلوریفائی کیا, دہشت گردی کو اس نے گلوریفائی کیا. اور 10 اپلائی نہیں ہو سکتا اگر 9 نہیں اپلائی ہو سکتا. اچھا. اور جو 24 ہے وہ ہے سٹاکنگ, کہ آئی جی صاحب کے پیچھے شاید وہ سٹاک کرنے گیا ہے یا کسی اور گورنمنٹ فنکشن, I don't know whoever, we don't know, I'm ایک assume کر رہا ہوں میں, کیونکہ وہ بڑا کرٹیکل تھا پنجاب کے آئی جی صاحب کے بارے میں. سو جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے modesty of civil servant کو آپ نے جو ہے نا وہ ڈیمیج کر دیا ہے. So that's essentially the case which does not, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیسے میں آپ کو بڑا سو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کو گلوریفائی کیا, اور دوسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے
کیا ہے ایک, مجھے اسٹاک کا اردو کا لفظ نہیں معلوم, بٹ آئی ایم شیور جو بھی ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوں گے, چاہے پاکستانی ٹیلی ویژن یا انگریزی, ان کو اسٹاکنگ کا پتا ہوگا. انہوں نے اسٹاک کیا ایک سول سرونٹ کو, اور یہ نہیں ہمیں معلوم کہ وہ سول سرونٹ کون ہے, وہ کس طریقے سے ہے, کیا اس کا, اور یہ پیکا کے قانون کا حصہ ہے. پیکے کے قانون کا حصہ ہے. جی اچھا, یعنی کہ سول سرونٹ کو اسٹاک کرنا بھی پیکا کے قانون کا یہ حصہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ پیکا کے قانون کا حصہ ہے. اچھا, پوائنٹ از کہ یہ جو 5 دن کا ریمانڈ ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریمانڈ اس لیے دیا جائے تاکہ ہم اسد طور کی جتنی بھی موبائل ڈیوائسز, الیکٹرانک ڈیوائسز, سوشل میڈیا کے جو کریڈینشلز ہیں ان کو obtain کیا جائے. نا فار اے جرنلسٹ دیٹ از بیسکلی آپ ان کی سورسز, جو جرنلسٹک سورسز ہیں, آپ اگر پاسورڈ لے لیتے ہیں تو آپ ایکچولی ایکسس حاصل کر لیتے ہیں ان کے جرنلسٹک سورسز کو. کیا اسد طور صاحب کے سیل فون ڈیوائسز ان کے پاس تھے جب ان کو؟ ابھی نہیں ہیں ان کے پاس. جو ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, ان مائی انڈرسٹینڈنگ, وہ ریمانڈ اسی لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ چیزیں ریکور کرنی ہیں, ان کے پاسورڈز ریکور کرنے ہیں, ان کا ٹیلی فون اور ادر ڈیوائسز, لیپ ٹاپس ریکور کرنے ہیں. اینڈ دیٹ اسینشلی از اے پرابلم, صرف اسد کے لیے نہیں بلکہ تمام جرنلسٹ کے لیے یہ ایشو ہے. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر یہ اس ٹیسٹ میں یہ کامیاب ہو گئے تو پھر لائن میں ہم سارے حاضر ہوں گے. پہلے جرنلسٹ سے شروع ہوں گے, پھر وکیلوں کی باری آئے گی, پھر چلتا جائے گا یہ سلسلہ. اچھا, تو آپ مطلب کہ کیونکہ آبویسلی اسد صاحب سے جو بھی انہوں نے کویسچننگ کی, جو بھی ان کو گرل کیا, آپ کے خیال میں ان کو وہ واٹ ایور دے وانٹیڈ نہیں ملا, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سیل فون اور باقی جو سارا ڈیوائسز ہیں وہ ان کو مل جائے. یہ آرڈر کے اندر ریکارڈ ہے جی, 10 دنوں کا انہوں نے ریکویسٹ کی. تو سر اب وہ جو 5 دنوں کا ریمانڈ ہے اس کے اندر اگر یہ ڈیوائسز ان کو نہیں ملیں گے تو وہ اسد صاحب سے کیا کویسچننگ کریں گے؟ وہ 5 دن بعد دوبارہ آئیں گے اور کہیں گے انہوں نے ہمیں ڈیوائسز نہیں دی اور آپ ہمیں دوبارہ ریمانڈ دیں اس کا. اچھا, تو اینڈ واٹ از یور پلان دین؟ وہ I think that would not be appropriate, but we have a plan. I'm not asking you for specific details, but جیسے آپ نے کہا کہ یہ اگر ایشو ہے, یہ پریسیڈنٹ بن گیا تو پھر ہم سب کے لیے مسئلہ ہے. میرا خیال سے اسد آپ سب کو یہ پریسیڈنٹ بننے کا موقع نہیں دے گا. آئی پرسنلی تھنک وہ ہی از کمیٹڈ, وہ اس چیز کو ریویل نہیں کرے گا. اینڈ دس از اے ویری لارج ایشو کوائٹ فرینکلی اسپیکنگ. آپ دیکھیں جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, جس طریقے سے پولرائزیشن ہو رہی ہے, جس طریقے سے پولیٹیکل ڈیوائڈ ایگزسٹ کرتی ہے, آپ دیکھیں وکیل اب ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, جرنلسٹ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. ویئر آر وی ہیڈنگ؟ آئی مین دس از لٹرلی اے لٹمس ٹیسٹ فار آل آف اس کہ اب اسد کے ساتھ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ اس کی اوپینین کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بٹ اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور یہ اطہر من اللہ صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر میں لے کے آیا ہوں, اور انہوں نے اتنی خوبصورت سے جو پہلا حرف لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے, اف لبرٹی مینس اینی تھنگ اٹ مینس دا رائٹ ٹو ٹیل پیپل وٹ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ہیئر. اینڈ اس کے اندر وہ ججمنٹ کے اندر پیکا کو اینالائز کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کیس میں یہ رانا محمد ارشد صاحب کی ججمنٹ ہے, کیس تھا جی. ایک اور جرنلسٹ تھے جن کو 9, 10 اور 24 کے تحت ہی ہراس کرنا شروع کر دیا تھا اور نوٹس سرو کرنا شروع کر دیے تھے, اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے, اس آبزرویشن کے ساتھ کہ فریڈم آف ایکسپریشن جرنلسٹ کے جو ہے دیٹ از این اینٹی ڈوٹ ٹو فائٹنگ ایگریشن, وائلنس. اور یہ تمام جو ہماری ایلز ہیں سوسائٹی کی, وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور جرنلسٹک فریڈم کے ساتھ وہ ایک دوائی کا کام کرتا ہے تاکہ لوگوں کے ٹیمپریچر ٹھنڈے رہیں, تاکہ ان کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ملتی رہے. اور آپ کی سوسائٹی اور اکانومی تب ہی آگے بڑھ سکتی ہے اگر جرنلسٹ کو آزادی کے ساتھ ان کا کام کرنے کی ان کو اجازت دی جائے. سر ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. یہ بتائیں کہ اب اسد طور صاحب کے لیے بیل کے لیے آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں, اور کر سکتے ہیں تو وہ 5 دن کے بعد ہوگا یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے؟ سو اسینشلی اگر 5 دن کے بعد اسد کو دوبارہ جب پریزنٹ کرتے ہیں اور جج مزید ریمانڈ نہیں کرتا اور وہ جوڈیشل کر دیتے ہیں, تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم پوسٹ اریسٹ بیل اپلائی ضرور کر سکتے ہیں. لیکن اگر ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیا, جس کو ہم کنٹیسٹ کریں گے, اینڈ آئی جنرلی بلیو کہ یہ ریمانڈ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ, تو اس سچویشن کے اندر ہم بیل موو کر کے ویل گیٹ ہم آؤٹ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. مردان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کے ایس پی اعجاز خان صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. یہ واقعہ تقریباً رات کے
3-4 बजे के करीब पेश आया मर्दान के इलाके में, जहां दहशत गर्दों में और पुलिस के दरमियान फायरिंग के एक्सचेंज में जो एसपी साहब थे वो शहीद हो गए। कहा यह जा रहा है कि 2 और एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। मगर इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से ये भी बात सामने आई है कि उन्होंने एक हाई वैल्यू टारगेट जो है मोहसिन कादिर, उसको भी हलाक कर दिया गया है। मोहसिन कादिर जो है ये दहशतगर्दी के 21 जो वाक़यात थे उनमें मुलव्विस थे, और ये इनके जो ग्रुप था ये काफ़ी इलाकों में जैसे कि मोमन, चारसदा, नौशहरा, मर्दान, इनमें एक्टिव था। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हसन खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी मामलात है। वेलकम टू द शो सर। जी हसन साहब, क्या वाक़या था ये? फायरिंग में एक एसपी भी शहीद हुआ, मगर एक हाई वैल्यू टारगेट भी जो है उसके बारे में भी दावा कर रही है पुलिस। जी आरफा, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जिन टेररिस्ट को मारा गया है ये दोनों रिलेटिव थे। इनके खिलाफ मैं अगर ये कहूँ तो गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इनके पीछे लगे हुए थे, और ऑफ एंड ऑन ये जब आ जाता या इनके बारे में जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ जाते तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होते रहते हैं। लेकिन हर दफ़ा ये बड़े एक्सपर्ट थे और हार्डन टेररिस्ट जिसे आप कह सकते हैं, और इसने ये मर्दान के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जहाँ जिस तरह आपने नाम लिया काटलंग का इलाका है, साथ ही ये जो बशखाली है या रुस्तम के इलाके हैं, ये जो पूरा एरिया था ये एक टाइम पे बल्कि रिसेंटली यहाँ पे शाम के बाद, मतलब ये कि रात 7 या 8 बजे के बाद जो है बाकायदा ये जो मिलिटेंट्स है इनकी मूवमेंट होती थी, और ये सारा जो सरगना था या जो मेन लिंच पिन था तो ये यही मोहसिन कादिर थे। और ये ना सिर्फ मर्दान बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मर्दान के साथ सवाबी और नौशहरा, ये जो एरिया है यहाँ पे जितने मिलिटेंट होते थे तो ये मोहसिन कादिर जो था इनको ये मैनेज करता था, और ये उनके लीडर थे, बल्कि बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे। तो इनके खिलाफ जब ये ऑपरेशन चल रहे थे, हसन साहब माफ करिएगा यहाँ मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट ये बताइएगा कि क्या ये जो मोहसिन कादिर थे इनका ताल्लुक टीटीपी की लीडरशिप से है, या इनका कोई रिलेटिवली एक हम कह सकते हैं कोई ऑटोनोमस सा ग्रुप था? नहीं, ये टीटीपी के साथ ये बड़े इंपॉर्टेंट उसके थे, ये टीटीपी के साथ मुंसलिक थे, लेकिन ये ज्यादातर ऑपरेट कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, क्योंकि आपको पता है आरफा के टीटीपी के ज्यादातर एक्टिविटीज जो है वो पेशावर और ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स या सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा वहां पे उनका कंसंट्रेशन जो है उन एरिया पे है। तो ये बुनेर और मर्दान का जो जहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है, ये वहां पे जब बुनेर की ऑपरेशन खत्म हो गई, स्वात की ऑपरेशन खत्म हो गए थे, तो ये रेमिनेंट्स थे उनके, और ये यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट लग ऐसा रहा था कि ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा था, लेकिन ही वाज पार्ट ऑफ द टीटीपी। उनके लिए फंड रेजिंग और ये बतखोरी वगैरह जो इसी इलाके में वो ज्यादातर ये मैनेज कर रहा था। लेकिन ये ऐसा बंदा था कि आप कह सकते हैं कि टीटीपी की जो लीडरशिप है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो टीटीपी के जो अमीर थे वो हक्कानी साहब, उनका ताल्लुक भी सवाबी से था। तो ये सवाबी, मर्दान और बुनेर इनका जो संगम है, जिसे आप कह सकते हैं जहाँ पे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स मिलते हैं, ये वहां पे ये ऑपरेट कर रहा था, और ये सवाबी में भी इनका इन्फ्लुएंस था, मर्दान में भी और नौशहरा में भी। तो मैं ये आप बिल्कुल कह सकती है कि ये एक इम्पोर्टेंट टेररिस्ट लीडर थे ये इस एरिया में, जहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल टीटीपी के जो लीडरशिप है जो ज्यादातर उसको जो है ना कबायली इलाकों, साहब का कबायली इलाकों से ड्रा कर रही है वहाँ स्ट्रेंथ, उससे ये थोड़ा सा डिटेच था, लेकिन डायरेक्ट उनके कॉन्टेक्ट्स भी थे
तो सर मुझे ये बताएं कि अब इनकी ये इस हलाकत से और इस ऑपरेशन से जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जरा डिटैच्ड यहाँ ये ग्रुप ऑपरेट करता था, ग्रुप के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में अभी उसको क्या, बिकॉज हमेशा हमने माजी में भी ये देखा है कि एक लीडर को हटाओ तो थोड़ी देर बाद कोई और ऊपर आ जाता है, बट दैट्स ट्रू फॉर टीटीपी। क्या इस ग्रुप के साथ भी ऐसा कोई मामला है या आपके ख्याल में ये दिस इज अ गुड इनफ हिट फॉर कि इनकी अब ऑपरेशन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे यहाँ? देखिए, मेरे ख्याल में इससे पहले मर्दान में जो टीटीपी के लीडर थे वो कामरान मर्दान उसका नाम था, और जब उसको कत्ल किया गया तो हम ये समझ रहे थे कि इसके साथ जो है ना मर्दान। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि मर्दान इज अ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे जो है फॉल्स ऑन द मोटरवे, मेन मोटरवे पे है, स्वात मोटरवे भी इसको इंसर्कल कर रही है। लेकिन कामरान मर्दान के बाद लग ऐसा रहा था कि शायद यहाँ से इन मिलिटेंट्स की जो मेजर लीडरशिप है वो उसका खात्मा हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये आए और इसने काफी लॉन्ग टाइम सरवाइव किया, क्योंकि कामरान मर्दान जो थे वो बुनियर ऑपरेशन उसी वक्त ही उनकी हलाकत हुई थी, लेकिन इनकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी थी, मैं समझ रहा हूँ वो बहुत ज्यादा। ही वाज अ वेरी एक्टिव, वेरी क्विक पर्सन। उसके जो उनका अपना जो इंटेलिजेंस था वो भी बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि एक दफा जब उसके घर पे रेड किया गया था तो उसके वालिद जो थे उसमें मारे गए थे और ये वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली बहुत बड़ा असर पड़ेगा इन इलाकों में, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।